زلزلے، سیلاب، برفانی طوفان، اس طرح کے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے والے حادثے کہیں بھی اور کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ مگر کیا کسی قدرتی آفت کے آنے سے پہلے انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں؟ عموماً قدرتی آفتوں کے بارے میں سانحے کی تباہی سے نمٹنے کے لیے اس کے آنے کے بعد سوچا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر صحیح وقت پر بنیادی ضابطوں پر عمل کیا جائے تو کوئی بھی آفت آنے سے پہلے ہی اس سے نمٹنے کے لیے مخصوص اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ہنگامی صورتحال میں کام کرنے والی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے درمیان اس سوال پر کافی بحث چل رہی ہے، اور فلاحی اداروں سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی قدرتی آفت میں اب چند ممالک کی امداد پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بین الاقوامی مدد کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی مالی امداد، سول سوسائٹی کی شراکت اور مقامی NGOs کے کردار کو ایک ڈھانچے میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل اور استطاعت بڑھانی ہوگی تاکہ ان چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے۔ صاف الفاظ میں ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا اور جہاں سے بھی مدد ملے لینی ہوگی۔ ایسے ہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے امریکی ریاست لوئیزیانا میں قائم LSU لوئیزیانا اسٹیٹ یونیورسٹی کے اسٹیفنسن ڈیزاسٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ اور واشنگٹن DC میں قائم ایک تھنک ٹینک CSIS سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے ایک ایسے سلسلے کا انعقاد کیا ہے جہاں مستقبل کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر روشنی ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دنیا میں آفت زدہ علاقوں میں امداد پہنچانے والے امریکی ادارے USAID کے مطابق اس ادارے نے 2010 میں 70 قدرتی آفات میں لاکھوں لوگوں تک کھانا، پینے کا صاف پانی، ادویات اور دوسری ضروری اشیاء پہنچائیں، جن میں ہیٹی اور پاکستان سر فہرست تھے۔ مگر ان علاقوں میں امداد پہنچانے کی وجہ سے USAID اپنے تمام وسائل استعمال کر چکی ہے اور اب اسے خود وسائل درکار ہیں۔ USAID کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ صرف ہیٹی میں 130 سے زیادہ لوگوں کو عمارتوں کے ملبے سے زندہ نکالا گیا، جو کہنے میں آسان لگتا ہے مگر یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے اشتراک سے 35 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک کھانا پہنچایا گیا، یہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے لیے USAID کے محکمے کے ڈائریکٹر مارک وارڈ کا کہنا ہے کہ اگر ان آفتوں کے بیچ آنے والی آفتوں سے نمٹنے کے لیے فوری حل تلاش نہ کیے گئے تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ان آفت زدہ علاقوں میں کوئی مدد کرنے والا پہنچ نہیں سکے گا۔ And in Pakistan, we provided basic shelter material to between 3 and 4 million people. پاکستان میں ہم نے 30 سے 40 لاکھ افراد کو بنیادی تعمیراتی سامان مہیا کیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ ہمیں اپنی کوششوں کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا، نئی تنظیموں کو لے کر چلنا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر، کاروبار، خدمت خلق، جدید ٹیکنالوجی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا، اس سے پہلے کہ کوئی دوسری قدرتی آفت آئے تاکہ اس سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکے۔ Before the next disaster hits. So how do we do it? ماہرین کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات کے حوالے سے پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کی ایک مثال پاکستان کی سول سوسائٹی ہے جس نے حکومت کی مدد کے بغیر حالیہ سیلاب میں متاثرین تک امداد پہنچائی۔ پاکستان جہاں پچھلے سال سیلاب نے تباہی مچائی تھی، اس کی ایک مثال ہے۔ پاکستان میں سول سوسائٹی بہت عمدہ کام کر رہی ہے اور امریکہ یہ جانتا ہے۔ And the United States government knows it. USAID کے سینئر اہلکار مارک وارڈ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب میں بالخصوص مقامی غیر سرکاری تنظیموں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر کام کیا، جس سے ساری دنیا کچھ سیکھ سکتی ہے۔ پاکستان میں سیلاب جنوب کی جانب پھیلا، پھر سندھ، بلوچستان اور پنجاب تک گیا۔ عالمی تنظیمیں اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے سے معذوری کا اظہار کر چکی تھی، اور جو پاکستانی غیر سرکاری ادارے وہاں کام کر رہے تھے انہیں خدا کی مدد کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ We need to be willing to work with them more. سول سوسائٹی کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق
اگر کارپوریٹ سیکٹر مقامی NGOs کے ساتھ اپنا مسلسل رابطہ رکھے تو آنے والی آفتوں میں انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کن NGOs کے ساتھ کس نوعیت کے کام کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آخری لمحوں میں امداد پہنچانے کے لیے پارٹنرز ڈھونڈیں۔ And I encourage and we will continue to encourage corporate philanthropy. ہم فلاحی کاموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جن ممالک کو قدرتی آفت نے گھیرا ہے وہاں پر NGOs کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر فلاحی کام شروع کیے جانے چاہیے، تاکہ جب اگلی مرتبہ کوئی آفت اس ملک کا رخ کرے تو اس ملک کو پتہ ہو کہ ان حالات میں ہم نے کس کے ساتھ کام کرنا ہے، تاکہ آفت سے جلدی اور مؤثر طریقے سے نمٹا جا سکے۔ And be more effective more quickly. Did everyone show up in Pakistan? Absolutely not. قدرتی آفات کی زد میں آنے والے علاقوں میں کام کرنے والی ایک اور غیر سرکاری تنظیم انٹر ایکشن کے وائس پریزیڈنٹ جوئل چارنی سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں سب سے بڑا مسئلہ کمزور یادداشت کا ہے، کیونکہ عموماً لوگ نئے سانحے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہر نئی آفت کے آنے کے بعد گزری ہوئی آفتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ جوئل چارنی یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل ہیٹی کے بارے میں سب سوچ رہے ہیں، مگر پچھلے سال صرف ہیٹی میں ہی سانحہ نہیں آیا تھا۔ But did everyone show up in Pakistan? Absolutely not. ہیٹی کے زلزلے کے بعد وہاں مدد کرنے کے لیے سب پہنچے تھے، مگر پاکستان کتنے گئے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور اس وقت پاکستان کی بجائے صومالیہ کی بات کریں جہاں 35 لاکھ افراد قحط کا شکار ہیں۔ Even as we speak. جوئل چارنی نے USAID کے مارک وارڈ کے اس خیال پر تنقید کی کہ قدرتی آفات میں آپ ہر قسم کی NGO کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ انٹر ایکشن کے جوئل چارنی کے مطابق ایسی صورتحال میں آپ صرف ان تنظیموں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو اس شعبے کے ماہر ہیں اور جنہیں صورتحال کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے ماضی کی طرح ہر متاثرہ علاقے کو بر وقت مدد نہیں پہنچ سکے گی۔ One of the issues remains this whole question of equitable response. سب سے بڑا اور اہم مسئلہ قدرتی آفت کے بعد وہاں پر امدادی کارروائیوں کا ہے کہ ایسی جگہوں پر کیسے امداد پہنچائی جائے جہاں وسائل دستیاب نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعاون بڑھانے پر بھی بات کریں، مگر زیادہ اہم وہ پارٹنرشپس ہیں جن سے انفرادی سطح پر اور اداروں کی سطح پر لوگوں کی اور انسانیت کی مدد کی جا سکے۔ Let's talk partnership in terms of support for individuals and institutions that actually have expertise in humanitarian response. جوئل چارنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم 400 تنظیموں پر توجہ، وقت اور پیسہ خرچ کریں، ہمیں ان گنتی کی چند پیشہ ور تنظیموں پر جو متاثرہ علاقوں میں پہلے سے فلاحی کام کرتی آ رہی ہیں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے زور دینا چاہیے۔ I'm really not that interested in facilitating میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف اپنی استطاعت بڑھانے کے لیے مشکل علاقوں میں نا تجربہ کار لوگوں کو بھیجیں۔ ہمیں فنڈنگ حاصل کرنی چاہیے، مگر ان کے لیے جو کام ہم جانتے ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ دلچسپی ہے۔ That's what I'm interested in. بقول جوئل کے اگر بین الاقوامی فلاحی تنظیمیں ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی متاثرین تک وقت پر امداد نہیں پہنچا سکتی تو یہ ان فلاحی تنظیموں کی ناکامی ہے۔ The bottom line is there are about 15 organizations that matter and those تقریباً 15 کے قریب ادارے ہیں اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ آپس میں باہمی کاوشوں اور رابطوں سے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اگر سیف، ورلڈ ویژن، مرسی کور اور امریکن ریڈ کراس زیادہ مؤثر نہیں تو ہمیں اس مسئلے پر کام کرنا چاہیے۔ that's the problem that we should be focusing on. ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر بین الاقوامی فلاحی تنظیمیں خود مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر وہ مقامی NGOs کو کس طرح مدد فراہم کر سکیں گی۔ I think it's fundamentally the fundamental challenge is میرے نزدیک بنیادی مسئلہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، اور اس طرح سے ہم مزید پارٹنرشپس بھی بڑھا سکتے ہیں۔ expand our capacity. ڈیوڈ میلزر امریکن ریڈ کراس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ڈیوڈ نے ایک اور پہلو کی نشاندہی کی۔ ڈیوڈ میلزر کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی آفتوں میں مختلف ادارے کام کرتے ہیں اور عوام بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی متاثرین کی مدد کریں بغیر سوچے سمجھے کہ شاید مقامی صورتحال انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دے۔ Everyone will descend upon the site of the disaster.
with the best of intentions. ہر کوئی آفت زدہ جگہ پر اچھے ارادے کے ساتھ جانا چاہتا ہے، مگر اس میں اپنے مسائل ہیں۔ آپ کو زبان نہیں آتی، آپ اس جگہ کی تہذیب نہیں جانتے، آپ لوگوں کو لاتے ہیں لیکن ان کے سونے کے لیے جگہ نہیں دیتے۔ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فوری رد عمل پر اور عالمی سطح پر مدد کرنے پر فرق پڑتا ہے۔ امریکن ریڈ کراس کے ڈیوڈ میلزر کا یہ بھی خیال ہے کہ قدرتی آفات میں جہاں میڈیا ایک فعال کردار ادا کرتا ہے، وہاں وہ فلاحی تنظیموں کے لیے بہت سی مشکلات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ فلاحی تنظیمیں متاثرین کو مدد پہنچائیں، وہ میڈیا کے سوال جواب، ان کے اپنے مسائل اور رہنے سہنے کا بندوبست اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی بھاگ دوڑ میں الجھ جاتے ہیں۔ مقامی میڈیا اپنے اپنے علاقوں میں جاتا ہے، ان واقعات کو سامنے لانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان کی مقامی حکومت یا مقامی ریڈ کراس یا مقامی NGO کام کر رہی ہیں، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس سب سے بہت دشواری بڑھتی ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں انتشار مزید پھیلتا ہے، اور بقول ڈیوڈ کے ایسے موڑ پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس انسان کی کون سی صلاحیت یا قابلیت متاثرین کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں، صورتحال کے مطابق اپنی قابلیت کو جانچیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کسی کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کو وہ کرنے دیں۔ ایک اور اہم نقطہ جس کے بارے میں بین الاقوامی فلاحی ادارے اور حکومتیں نہیں سوچ رہیں مگر جس کی جانب ماہرین اشارہ کر رہے ہیں، وہ ہے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا، یا ایسے اقدامات جن کی مدد سے آنے والی آفتوں میں کم سے کم جانی یا مالی نقصان ہو۔ If I'm right, and sometimes I am, that 2010 is the new normal. اگر میں صحیح ہوں تو آج ہمارے پاس ان قدرتی آفتوں سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، تو اس لیے ہمیں ابھی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ ایک آفت کے آنے کے بعد دوسری میں ہمیں اتنا نقصان نہ ہو جتنا پہلی میں ہوا تھا۔ یہی ہمارا چیلنج ہے۔ It's a challenge for us. There is not a whole lot of fame in saying I contributed money to help communities prepare for a disaster. USAID کے مارک وارڈ سمجھتے ہیں کہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن یا آفتوں کے اثرات کو کم کرنے والی سرگرمیاں یا کوششیں ہمیشہ نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی ناگہانی آفات آتی ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ بس پھر ان آفات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اگر پاکستان کے 2005 میں آنے والے زلزلے پر نظر ڈالیں یا ہیٹی کے حالیہ زلزلوں پر، تو ماہرین کے مطابق ایک مثبت حل سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ان علاقوں میں جہاں زلزلے آنے کا خدشہ موجود ہے، اگر وہاں گھروں کی تعمیر اس طرز سے کی جائے کہ وہ زلزلوں کے جھٹکوں کو برداشت کر سکیں، تو جانی اور مالی نقصان کو ایک بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چند ممالک جو ابھی تک ماضی کی آفتوں سے ذہنی اور مالی طور پر پوری طرح سنبھل نہیں پائے ہیں، آپ ان سے یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن یا قدرتی آفات کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پیسہ خرچ کریں؟ اور یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ No, it's a slow process, but there are simple and relatively low cost things. یہ ایک سست عمل ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کم خرچ میں کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھروں کو زلزلے سے محفوظ علاقوں میں بنانا۔ یہ آسان ہے کہ آپ کسی مقامی کمپنی یا حکومت کو پیسہ دے کر ان علاقوں میں گھر بنانے پر توجہ دیں جہاں زلزلے یا سیلاب کے خطرات ہیں۔ تو میرے خیال سے پہلے سے سوچنا اور لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کرنا کہ وہ اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کریں اور آفات سے بہتر طریقے سے نمٹنے میں مددگار ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کم پیسوں میں مؤثر اور مضبوط گھروں کی تعمیر کی ایک بڑی مثال بنگلہ دیش ہے۔ سیلاب سے کم خرچ میں نمٹنے کے حوالے سے بنگلہ دیش اس کی بہترین مثال ہے۔ ایسے علاقوں میں گھر بنانے پر کچھ زیادہ خرچہ نہیں ہوتا جہاں سیلاب کا پانی نہ پہنچ سکے، درخت لگانے پر کچھ زیادہ خرچ نہیں آتا، اور اس قسم کی سرمایہ کاری کا فائدہ بھی حیران کن ہے۔ آپ کو صرف منصوبہ بندی اور پیسہ استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس مد میں سرکاری اور کچھ غیر سرکاری تنظیمیں صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں۔
اگر میں نے ہیٹی کے زلزلے یا پاکستان میں سیلاب کے متاثرین کو رقم دی تو اس بات کی شہرت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ میں نے لوگوں کو آفات سے نمٹنے کی تیاری کرنے کے لیے احتیاط دیے. یہ انسانی فطرت ہے. There is not a whole lot of fame in saying I contributed money to help communities prepare for disaster. And that's just human nature. USAID کے مارک وارڈ کے مطابق ایک اور حل ہے اور وہ یہ کہ متاثرہ ملکوں کی حکومتوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والی مقامی فلاحی اداروں کو مضبوط بنایا جائے. Well, one thing you do is you strengthen the National Disaster Management Agency. ایک کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے قومی فلاحی اور آفات سے نمٹنے والے اداروں اور ان کی صوبائی شاخوں کو مضبوط کر لیں. ہم یہ کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر جیسے علاقوں میں زلزلے سے متاثر اسکولوں کی دوبارہ تعمیر میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ حکومت تعمیری مراحل کی نگرانی بہتر طریقے سے کر سکے. یہ صرف 2 مثالیں ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر پھر سے سیلاب آتا ہے تو کیا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہر سال مانسون کا موسم آتا ہے اور سیلاب کا خدشہ رہے گا. ہم بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا. مگر یہاں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ کچھ متاثرین کا یہ بھی کہنا رہا ہے کہ امداد کے لیے اکٹھا کیے گئے فنڈز ان لوگوں تک یا تو کبھی نہیں یا پھر وقت پر نہیں پہنچتے. جیسے یہ لوگ، ان کا کہنا تھا کہ وہ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں مگر کافی دن گزرنے کے باوجود بھی انہیں ابھی تک کچھ کھانے کو نہیں ملا. It depends on the country and on the nature of the disaster. I think if it's possible. اس بات کا انحصار ملک اور آنے والی آفت پر ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ ممکن ہے کہ آپ متاثرہ علاقے میں ایسی غیر سرکاری تنظیمیں ڈھونڈ سکیں جو قابل بھروسہ ہوں، لیکن مقامی لوگوں سے بات چیت بھی اہم ہے تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ کس تنظیم کو کتنا پیسہ ملا ہے. سری لنکا میں ایسے ادارے بھی تھے جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ انہیں اتنا پیسہ ملا ہے اور اس پیسے کو اس جگہ استعمال کر رہے ہیں. اب کیا یہ ٹھیک تھا یا نہیں، اس کے برعکس میرے خیال سے ایسے لوگوں کے اندر پیدا ہونے والے شک و شبے کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. Accountability measures like that would be one way to deal with the suspicion of the community. امریکن ریڈ کراس جو پاکستان میں ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے اشتراک سے کام کرتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ ان کے ڈونرز احتساب کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ہر دی گئی امداد کا حساب رکھتے ہیں، اسی لیے امریکن ریڈ کراس امداد لینے والی ہر NGO کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے امداد کا غلط استعمال کم سے کم ہو رہا ہے. مگر انہیں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آیا جنہیں امداد کی اشد ضرورت ہے انہیں وہ امداد وقت پر پہنچی ہے یا نہیں؟ As far as the corruption issue. جہاں تک بدعنوانی کی بات ہے تو یہ مسئلہ ہر جگہ ہے، صرف پاکستان میں نہیں. ہم امریکی حکومت سے ہیں اور جب ہم کسی مقامی یا بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم کو پیسے دیتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے اصول و ضوابط ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھا جائے. ہم اس بات کو ممکن بناتے ہیں کہ ہم اس پیسے کا احتساب کر سکیں، ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کر سکیں اور وہ مسلسل ہم سے رابطے میں رہیں تاکہ ہم ان کی سرگرمیوں سے آگاہ رہیں اور دیکھیں کہ پیسہ صحیح جگہ لگایا جا رہا ہے. اور اگر ہمیں اس مسئلے میں کہیں کوتاہی نظر آتی ہے تو ہم امداد روک دیتے ہیں. We stop the grant. امریکن ریڈ کراس نے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی مدد سے دی جانے والی امداد کو مانیٹر کرنے کا ایک پروگرام تشکیل دیا ہے جس سے دونوں تنظیموں کے پاس استعمال کی جانے والی رقم یا اشیاء کا پورا ریکارڈ رہتا ہے. We do a lot of what we call monitoring and evaluation. So ہم اس کی مکمل نگرانی کرتے ہیں. ہمارے لوگ فیلڈ میں عام لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امدادی کارروائیوں کی صورتحال کیا ہے. یہ بہت اہم ہے. بہت سے موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ تنظیمیں آفات سے اثر انداز علاقوں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ جیسے ادارے اس ضمن میں کامیاب ہیں کیونکہ ان کے مقامی لوگوں اور حکومتوں سے تعلقات ہیں. اس لیے یہ تنظیمیں باقی اداروں کے مقابلے میں بہتر انداز میں متاثرہ علاقوں اور لوگوں تک پہنچ پاتی ہیں. the relationship with the government, the Red Cross or the Red Crescent is able to reach communities that no one else can. فلاحی تنظیموں کے ایکسپرٹس کے مطابق تعمیراتی کام مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور لوگوں تک امداد پہنچنے میں وقت اس لیے لگتا ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر مضبوط گھروں کی تعمیر کے لیے وقت درکار ہے. Well, first of all, I would say to the people in Pakistan, look at the schools that the United States government is finishing today. سب سے پہلے تو میں پاکستانی عوام سے کہوں گا کہ وہ ان سکولوں کو دیکھیں جو امریکی حکومت نے 5 برسوں میں تعمیر کیے ہیں. ان کی تعمیر میں 5 سال کیوں لگے ہیں؟ کیونکہ ہم نے انہیں دوبارہ زلزلے سے محفوظ بنایا ہے. ہم اس کام پر خوش ہیں اور انہیں بھی ہونا چاہیے. ہم نے یہ کام مقامی لوگوں اور ان والدین کی مدد سے کیا ہے جن کے بچے آج سے 5 سال پہلے زلزلے میں ہلاک ہوئے تھے، کیونکہ ہمیں انہیں اعتماد میں لینا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں.
because so many of their sons and daughters died on that Saturday morning 5 years ago. इंटरैक्शन के जोएल चर्नी का कहना है कि फंड्स इकट्ठा करने में और ज़रूरी अशिया का खरीदना और फिर उन्हें मुतासरा इलाकों तक पहुंचाना एक पेचीदा काम है, और ऐसी सूरत में फलाही इदारे बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। In some cases, it's actually better to give money directly to the people who can then... कुछ मौक़ों पर लोगों को पैसे देना ठीक होता है ताकि वो खुद से उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर सके, लेकिन यकीनन ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए होता है जो मुकामी लोगों को जानती हो, जो उनके साथ पहले काम कर चुकी हो, वरना ऐसे दूर दराज इलाकों में इमदाद पहुंचाने में भी बहुत वक्त लगता है, और हम लोगों की परेशानी को समझ सकते हैं। And I mean, I understand the frustration of people who would complain that it's too much time. बदकिस्मती से जब किसी मुल्क में किसी भी किस्म की कोई कुदरती आफत आती है तो लोगों को बचाने के लिए वक्त बहुत कम होता है, और वहाँ के अवाम मुकामी मदद पर ही इंहिसार करते हैं। अब असल चैलेंज ये है कि मुश्किलात के बावजूद मुस्तकबिल में आने वाली आफतों से निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।